اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پراطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج کے لیکچر میں ہم سورہ ہود کا ہی تعارف کا دوسرا اور آخری حصہ پڑھیں گے۔ پہلے حصے میں ہم نے سورہ ہود کے نام رکھنے کی وجہ، اس کی آیات کی، اس کے رکوع کی تعداد اور اس کے متعلق احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھا۔ آج جو لیکچر نمبر 2 ہے، بیسیکلی اس میں ہم سورہ ہود کے مضامین کو ڈسکس کریں گے۔ مضامین مضمون کی جمع ہے، which means کہ ہم اس سورہ کے اندر وہ سب کچھ پڑھیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسیجز ہم سے شیئر کیے ہیں، ہمیں احکامات دیے ہیں، وہ واقعات جو اس سورہ کے اندر ہمیں پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کو ملتے ہیں، اس سے ہمیں کیا اس طرح سے کہ ہمیں کیا اسباق حاصل ہوتے ہیں، کس طرح سے ہم نے ان پہ عمل پیرا ہونا ہے اور کس طرح سے ان کو سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مضمون بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو مرکزی مضمون اس میں سورہ یونس کی طرح ہی ہے، اور قرائن زیادہ تر اس بات پر گواہ ہیں، شاہد ہیں، اور روایات ملتی ہیں کہ سورہ یونس کے فوراً بعد یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ یعنی جس طرح سورہ یونس کا مکی دور ہے، اور مکی دور کے بالکل اختتام ہجرت مدینہ سے بالکل پہلے کا یہ دور ہے کہ جب مسلمانوں پر جو کفار کے ظلم و ستم ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئے تھے، اور کفار کی طرف سے سنگین مزاحمتیں ہوتی تھیں کہ مسلمان تبلیغ سے باز رہیں، ان کا دین اسلام نہ پھیلے۔ تو اس وقت اسلام کا نور جو ہے وہ کفر کے اندھیروں کو مزید مٹانے کے لیے جب جلوہ افروز ہوا، جب جگمگا اٹھا، تو اس وقت جب سورہ یونس نازل ہوئی تو اس کے بالکل بعد ہی سورہ ہود کا نزول ہوا۔ صحیح ہے، اور سورہ یونس بیسیکلی توحید پر اور وحدانیت پر مبنی ہے۔ اسی طرح سورہ ہود بھی ہمیں وہی درس دیتی ہے، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، قیامت کے بعد، قیامت کے دن کے قائم ہونے کا، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قوموں کے واقعات بھی اس میں ڈیٹیل میں ہمیں ملتے ہیں۔ سورہ یونس اور سورہ ہود جس طرح قرآن کریم میں اس وقت مینشنڈ ہے نا، یہ کے بعد دیگرے، تو روایت میں آتا ہے کہ ان کا نزول بھی ایک کے بعد سیکنڈ اسی طرح ہی ہوا تھا جس طرح یہ قرآن میں موجود ہے۔ صحیح ہے، تو سورہ یونس کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا یا سزا ملنے کے عمل کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس صورت میں کچھ اور مضامین بھی بیان کیے گئے ہیں۔ میں ہمیشہ سورہ کے مضامین مینشن کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ ہر شخص قرآن پڑھتا ہے تو وہ اس سے اپنے علم کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق کوئی نہ کوئی اپنے لیے میسج گیٹ کرتا ہی کرتا ہے۔ ہر شخص جب قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے لگے گا اللہ مجھ سے مخاطب ہے، میرے لیے اس میں یہ لیسن ہے، مجھ سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ آپ میں سے کوئی پڑھے گا تو وہ قرآن کو اپنے لیے پڑھے گا، اس سے لگے گا مجھ سے اللہ ہم کلام ہے، تو وہ قرآن ہر ایک کے لیے ہے۔ تو بیسیکلی جو مضامین یہاں بیان کیے گئے ہیں، اٹ نوٹ مینس کہ یہی ہیں، یہی مضامین ہیں، اس کے علاوہ دوسرے نہیں ہیں۔ آپ اس سے دوسرے مضامین بھی سیکھیں گے، لیکن جو امپورٹنٹ اور ہائی لائٹڈ ہیں وہ یہاں پر مینشن کیے گئے ہیں کہ قرآن پاک کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کو دلیل کے ساتھ اس سورہ کے ابتدا میں جو ہے وہ مینشن کیا گیا، ثابت کیا گیا، اور یہ کہ چیلنج بھی دیا گیا کہ اچھا اگر تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کسی بشر کی تخلیق ہے، یا نعوذ باللہ نبی پاک نے اسے خود سے گڑھ لیا ہے، خود سے بنا لیا، اللہ کا کلام نہیں، اچھا تو چلو پھر مل کے اس کے مثل کوئی سے 10 صورتیں ہی اس جیسی بنا لو۔ یعنی پورا قرآن بھی ہم تمہیں نہیں کہتے، اگر تم مقابلے کے لیے تیار ہو تو ذرا 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ ہم جس طرح سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا نا، وَإِن كُنتُم فِي شَكٍّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو اسی چیلنج کی طرح یہاں پر بھی چیلنج، وہاں پر تھا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورہ لے، یہاں پر مینشن ہے کوئی سے 10 صورتیں اگر تم لے کے آؤ تو ہم دیکھیں کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن یہ تمہارا دعویٰ بیکار ہے، تمہارا یہ بہانہ من گھڑت ہے کہ یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود کی تصنیف ہے، نعوذ باللہ علیہ ذالک، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو بنی نوع انسان کے لیے نازل کی گئی۔ صحیح ہے،
اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر 2 دیکھیں کہ آسمان و زمین اور ان میں موجود منافع پیدا کرنے کی حکمت بیان کی گئی کہ اس سے مقصود نیک اور گناہ گار انسان میں امتیاز پیدا یعنی فرق پیدا کرنا ہے. یعنی نعمتیں تو سب کے لیے ہیں، نعمتوں کو آئیڈینٹیفائی کون کرتا ہے، شکر کون ادا کرتا ہے، اور شکر کا رویہ اختیار کرتے ہوئے ان نعمتوں کو جائز اور اچھے طریقے سے استعمال کون کرتا ہے، اس کے بارے میں ذکر کیا گیا. اس کے علاوہ مصیبت اور آسانی میں مومن اور کافر کی فطرت کا موازنہ کیا گیا کہ مومن مصیبت آنے پہ صبر کرتا ہے اور آسانی ملنے پر شکر کرتا ہے، جبکہ کافر نعمت کے ملنے پر تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ مصیبت کی حالت میں بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے. اب اس سورہ کے اندر یہ جو بات میں نے اس پوائنٹ نمبر 3 میں بیان کی ہے، اس میں مومن اور کافر کا فرق بیان کیا گیا. اب میں نے اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں سامنے رکھنا ہے، اور اس آیت کو آیت منہ پہ اس لیے ہے کہ بار بار آیت کی تفسیر بیان کرنی ہوتی ہے تو وہ بار بار منہ سے آیت نکل جاتا ہے. اچھا، یہ جو پوائنٹ میں نے مینشن کیا ہے اس کو سامنے رکھنا ہے، اور میں اپنے آپ کو رکھتی ہوں، آپ نے اپنے آپ کو رکھنا ہے. اب مومن کی صفت پڑھیں، مصیبت پر کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور آسانی پر شکر کرتا ہے. کافر کیا کرتا ہے، مصیبت پر کیا کرتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے، اور نعمت ملنے پر غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، وہ یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے نعوذ باللہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، نعوذ باللہ ہم کافر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. اب ہماری فطرت کیا ہے، ہماری آج کل کی حالات، اطوار، طور طریقے، عادات کیا ہیں؟ ہم ہیں تو مسلمان الحمدللہ، میں کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہی، نعوذ باللہ، لیکن جو عادات ہیں ہماری وہ کافروں سے ملتی نہیں ہے، جو اللہ پر بلیو ہی نہیں رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، وہ مصیبت پر کیا کہتے ہیں، ناشکرے ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں مسلمانوں کے رویے پر رہتے ہوئے مسلمانوں کی طرح ہی عمل کرنا چاہیے، نہ کہ کافروں کی طرح. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ جب ہم یہ آیات پڑھیں گے تو بہتر طور پر میں سمجھا پاؤں، اللہ سے دعا ہے، اور بہتر طور پر اس کو اپنے اوپر بھی اپلائی کر سکوں. آپ بھی ٹرائی کیجیے گا، کوشش کیجیے گا. اگلا پوائنٹ ہے، ہر انسان کی فطرت مختلف ہے، حتیٰ کہ دین قبول کرنے میں بھی ہر ایک کی فطرت جدا ہے. یہ بہت زیادہ گہرا پوائنٹ ہے، انشاءاللہ ہم تب ہی ڈسکس کریں گے کہ اسلام دین فطرت تو ہے، لیکن اسلام قبول کرنے میں زبردستی بھی کسی کو کوئی نہیں دی گئی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ زبردستی کا حکم بھی نہیں دیا گیا. تو اسلام کو قبول کرنے کا کس کا کتنا لیول ہے، کون کس لیول کا مسلمان، کس لیول کا ایماندار ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے. کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے واقعات بیان فرمائے، اور ان واقعات میں تمام مسلمانوں کے لیے بھی عبرت اور نصیحت ہے، جس کا ذکر میں نے آپ کو لیکچر نمبر 1 میں الحمدللہ کر دیا ہے. اس کے علاوہ اس سورہ میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمان فرشتوں کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، اور حضرت موسیٰ کا فرعون کے ساتھ واقعہ بیان کیا گیا ہے. یعنی لاسٹ پوائنٹ میں جو ہم نے پڑھا ہے نا کہ ان قوموں کے حالات اور واقعات بیان کیے گئے تاکہ ان سے مسلمان عبرت اور نصیحت حاصل کریں. سو یہاں پر بھی اسی چیز کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے کہ جن جن قوموں کے حالات اور واقعات کا ذکر کیا گیا ان کے نام یہاں پر مینشن کیے گئے ہیں. تو انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کرنے سے حاصل ہونے والی عبرت اور نصیحت کا بیان ہے. دین میں استقامت کا حکم دیا گیا اور بتایا گیا کہ سرکشی بربادی کا راستہ ہے، اور کفر و شرک کی طرف میلان جہنم کے عذاب کا سبب ہے. اس کے علاوہ نماز کو اس کے اوقات میں قائم کرنے اور نیک اعمال پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا. دین کی دعوت سے اعراض کرنے والوں کو عذاب کی وعید سنائی گئی، اور متقی لوگوں کے اچھے انجام کو بیان کیا گیا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ترغیب اور ترہیب انفرادی اور اجتماعی اصلاح میں بہت فائدہ مند ہے. سورہ ہود کے اپنے ماقبل سورہ یونس کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ اب دیکھیں ابھی مضامین ہم نے پڑھ لی، مناسبت کی بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. وہ کیا ہے، ابھی جو میں نے پہلے لیکچر کے سٹارٹ میں بھی بیان کی اور اس لیکچر کے سٹارٹ میں بھی بیان کی،
وہ مناسبت کیا ہے کہ معنی، موضوع، ابتدا اور اختتام میں سورہ یونس کے موافق ہے۔ سورہ یونس میں جن اعتقادی امور اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا تھا، یعنی سورہ یونس میں ہم نے مختصراً پڑھا، اجتمالی طور پر پڑھا، سورہ ہود میں انہی کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ باقی کی مزید تفصیلات ہم سورہ یونس کی ہی تفسیر میں پڑھیں گے، مزید ڈیٹیلز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب تک میں نے جتنا بھی انٹروڈکشن دیا دونوں لیکچرز میں، اس میں جان بوجھ کر یا انجانے میں ہونے والی غلطی یا کوتاہی کو معاف فرمائے، ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے سورہ ہود کے پہلے سبق کے ساتھ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔